بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان قیام اللیل کی فضیلت اور اہمیت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس عنوان کو کئی ایک مقامات کے اوپر بیان فرمایا ہے، جو کہ اس عنوان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ کہیں پر اللہ رب العزت اس کو متقین کی صفات میں سے قرار دیتے ہیں، جیسے کہ سورہ زاریات کی آیات میں جو ابھی تلاوت ہوئی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ جنات میں، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، اور ان کی صفات کو گنواتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ رات کے وقت بہت کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں وہ استغفار کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے کہیں پر اللہ رب العزت مومنین کی صفات میں سے اس کو بیان فرماتے ہیں کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جن کی یہ صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ سورہ سجدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ لوگ کہ جن کے پہلو ان کی بستروں سے، ان کی خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی رات کے وقت وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان کا جسم اور ان کا بستر آپس میں جدا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کی جہاں پر صفات کا ذکر فرمایا کہ رحمان کے بندے کون ہیں، ان کی صفات میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ اپنی راتوں کو گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ تو یہ ساری آیات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ کام کتنی اہمیت اور فضیلت والا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے جہاں پر دنیا کا ذکر کیا، دنیا کی عیش و عشرت کا ذکر کیا، دنیا کے ساز و سامان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس سے بہتر چیز ان لوگوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے جو پرہیزگار ہیں، وہاں پر ان پرہیزگاروں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ لوگ رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ساری آیات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ کام کتنی اہمیت والا اور کتنی فضیلت والا ہے۔ یہ تو وہ آیات ہیں جن کے اندر کہ اللہ رب العزت نے مومنین کی، متقین کی یا عام لوگوں کی صفات کا ذکر کیا، اور اس میں قیام اللیل یعنی رات کے قیام اور رات کی عبادت کو بطور صفت کے بیان فرمایا۔ لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے خاص نبی جو کہ امام الانبیاء ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، ان کو خاص طور پر تاکید کے ساتھ رات کے قیام کی طرف متوجہ فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ مزمل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل اوڑھنے والے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام تھا، اس نام سے آپ کو یاد فرما کر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت کھڑے ہو جائیے۔ یعنی یہاں پر یہ جو لفظ ہے قم اللیل، یہ ہمارے موضوع کے ساتھ بالکل لفظی طور پر بھی مناسبت رکھتا ہے کہ قیام اللیل کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ رب العزت اپنے پاک حبیب کو فرما رہے ہیں کہ رات کے وقت کھڑے ہو جائیے۔ ایک اور مقام پر سورہ اسراء کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر مقام محمود کی بشارت دے رہے ہیں، وہاں پر بھی فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نیت سے کھڑے ہو جائیے اور ان قریب اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ ساری آیات جن میں کہ مومنین کی صفات میں اس کو شمار کیا گیا اور متقین کی صفات میں سے اس کو شمار کیا گیا،
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ کام کتنی عظمت والا اور کتنی اہمیت والا ہے اور کتنی فضیلت والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیام اللیل کہتے کس کو ہیں، جس کی اتنی فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی ہے؟ یہ کام ہے کیسے، کرنا کیسے ہے اس کو؟ تو اس کے بارے میں ایک سادہ سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کے درمیان کا جو وقت ہے، اس کے اندر اگر اللہ رب العزت کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں انسان کھڑا ہو جائے یا اللہ کی عبادت میں لگ جائے، نوافل کی نیت سے، استغفار کی نیت سے، دعا کی نیت سے، تو اس کو قائم اللیل شمار کیا جائے گا کہ یہ آدمی رات کا قیام کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے علاوہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر اس کام کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ رات کے قیام اور رات کی عبادت کتنی عظمت والا کام ہے، کتنی اہمیت اور فضیلت والا کام ہے۔ چنانچہ مشہور صحابی سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام لایا تو سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے نصیحت فرمائی، اس میں پہلی بات یہ تھی کہ لوگوں، جو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے جو سب سے پہلی بات سنی ہے وہ یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، آپس میں رشتے ناطے کو جوڑ کے رکھو، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت کھڑے ہو کر عبادت کرو۔ یہ جب کرو گے تو کیا ہوگا؟ جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ حدیث کے الفاظ بڑے ہی ہم قافیہ ہیں، لیکن ہم تو مفہوم کی طرف صرف بات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاک حبیب فرما رہے ہیں کہ تم سلام کو عام کرو لوگوں، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رشتے ناطے آپس میں جوڑو، اور اس وقت عبادت کرو، اور اس وقت قیام اللیل کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ بات، یہ حدیث بھی ہمیں اس کام کی عظمت اور اس کی فضیلت کی طرف متوجہ کر رہی ہے اور اشارہ کر رہی ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کی صحت کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں اللہ رب العزت کے پاک حبیب فرماتے ہیں کہ رات کے وقت ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس وقت انسان جو بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کا ایک وقت، ایک پہر ایسا آتا ہے، یعنی رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں۔ اللہ رب العزت کی رحمت آواز لگا لگا کر انسانوں کو پکار رہی ہوتی ہے اور انسان کو بلا رہی ہوتی ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہے کہ کوئی کھڑا ہو جائے اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکائے اور اللہ رب العزت سے مانگے۔ اللہ رب العزت اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، اس کا اگر کوئی رزق مانگنے والا ہے تو اس کو رزق دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی اور ضرورت کو مانگنے والا ہے تو اللہ رب العزت وہ دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی استغفار کرنا چاہتا ہے، اپنی سابقہ زندگی کے اوپر توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی رات کے آخری حصے میں خصوصی طور پر ندا لگائی جاتی ہے۔ یہ تو وہ باتیں تھیں جو عام راتوں کے اندر بھی اسی طریقے سے فضیلت ہے اور سال کے 12 مہینے یہی فضیلت موجود رہتی ہے، لیکن اب ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہمارے اوپر آ چکا ہے کہ جس کے اندر جس کی راتیں انتہائی اہمیت اور فضیلت والی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اس کی رات کے اندر ہمیں قیام کرنے کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے، اتنی زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا کے جو ہمارے دنیاوی کام ہیں وہ بھی سمٹ جاتے ہیں۔ اور اس سال کے لیے تو خاص طور پر اگر عرض کیا جائے تو ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آزمائش اور پریشانی کی کیفیت ہے، لیکن اس کے اندر جو ہمیں فراغت ملی ہوئی ہے اس کو ہم اگر اس طریقے سے استعمال کریں کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہم راتوں کے وقت کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے حضور دعا مانگیں، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کریں اور استغفار کریں اور اللہ کو راضی کریں، تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے، جس کا پہلا عشرہ، اگرچہ اس حدیث کے اوپر بہت سارے محدثین نے کلام بھی کیا ہے، لیکن اس حدیث کے بارے میں چونکہ یہ فضیلت کے اندر یہ حدیث روایت کی جاتی ہے کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ مغفرت، رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رحمت اور مغفرت والا اور جہنم سے آزادی والا مہینہ آ رہا ہے،
اس کے اندر قیام کرنا، اس کی راتوں کو جاگنا خصوصی طور پر ان کے لیے الگ سے فضیلت بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، رمضان کی راتوں کو جاگتا اور عبادت کرتا ہے، تو اس کے سابقہ تمام گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ وہ قیام کرے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ ایک رات، یہ رمضان کی جو راتیں ہیں، کتنے راتیں ہیں اس موسم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چند گھنٹوں کی ساری بات ہے، اور اس میں پھر اگر انسان عشاء کی نماز کو باجماعت پڑھنے کے بعد نماز تراویح کی نیت سے کھڑا ہو جائے، یہ بھی قیام اللیل میں شامل ہے، اور سحری کی وقت تھوڑا سا پہلے اٹھ کر اگر تہجد کی نماز پڑھ لے، یہ بھی قیام اللیل میں شامل ہے، اور اگر اس کو معاشی مجبوریاں ہیں، دن کی مصروفیات ہیں، زیادہ وقت قیام نہیں کر سکتا، تو کم از کم یہ کر لے کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور اس کے بعد نماز تراویح پڑھنے کے بعد آرام کرے، اور سحری کے وقت تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائے اور اٹھ کر اللہ رب العزت کو یاد کرے، تہجد کے نوافل پڑھے، دعا کرے، چونکہ وہ رات کا آخری پہر ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف سے ندا آ رہی ہوگی، اور وہ انتہائی قیمتی وقت ہوگا۔ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ جی پیک آورز ہیں، یہ بڑے جو ہے وہ بہت بڑی سیل ہے، بہت بڑی آفر ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان کی راتوں میں خاص طور پر، اور پھر رات کے آخری پہر میں خصوصی طور پر اللہ کی طرف سے ایک پیکج موجود ہے کہ انسان صرف مانگے تو صحیح، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک اور حدیث ہے رمضان کی قیام، راتوں کے قیام کے حوالے سے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے مہینوں کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہوتے تھے اور دوسرے مہینوں کے اوپر اس کی فضیلت بیان فرما رہے تھے، تو ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اس کی رات کا قیام جس آدمی نے کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو گویا وہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو پچھلی حدیث جو بیان کی آپ کے سامنے کہ جس میں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ رات کا قیام، رمضان کی رات کا قیام ایسا ہے کہ گویا اس نے اپنی سابقہ تمام گناہوں کو معاف کروا لیا، لیکن یہ اس سے بھی بڑی فضیلت والی بات ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کی رات کا قیام کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس کی ماں نے ابھی اس کو جنم دیا۔ تو اب ہمارے لیے، ہمارے پاس یہ اتنا خوبصورت وقت آ گیا ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دوبارہ عنایت فرمایا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی انعام ہے، اور ہمیں ایک بہت بڑا موقع دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں اور رات کے قیام کی صورت میں اللہ کے سامنے جھکیں اور عبادت کریں، اور اس کے بعد اللہ سے استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور تاکہ یہ رمضان کا مہینہ جب گزرے تو گزرنے کے بعد ہماری کیفیت یہ ہو کہ ہم اپنا سابقہ تمام گناہ معاف کروا چکے ہوں، اور ہماری وہی کیفیت ہو جیسے سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا کہ ماں نے ابھی جنم دیا۔ سامعین محترم، اگرچہ یہ فضائل، یہ اس کی اہمیت اور اس کی فضائل جو بیان کیے یہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور اگر انسان، ظاہر ہے کہ آج کل کی مصروفیت کا دور ہے، ہر انسان کی اپنی مجبوریاں ہیں، اس کی معاشی مسائل ہیں، اس کے گھر کے مسائل ہیں، اس کی رشتہ داری اور سماجی مسائل ہیں، یہ سارے مسائل اب اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن سال کے 11 مہینے انسان نے انہی کے ساتھ وقت گزارا ہے، لیکن اگر ہو سکے، جتنا زیادہ وقت ہو سکے اس مہینے کے اندر اس کی راتوں کو قیمتی بنانے میں گزارا جائے، لیکن کم از کم مقدار اگر میں عرض کروں تو وہ اتنی ہے کہ عشاء کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ تو ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق ایسا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا اور آدھی رات کا ثواب اس کو ملا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی اس کو دوسرے نصف کا بھی ثواب مل گیا، گویا جس نے دونوں نمازیں باجماعت پڑھ لی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، تو اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس کو پوری رات کا ثواب دیں گے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ ممکن ہو، جتنا زیادہ ممکن ہو، تو اتنا زیادہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے
اور عبادت میں لگے، استغفار میں لگے، اور ذکر و اذکار میں اور تسبیح و تحلیل میں اور تکبیر میں اپنے وقت کو لگائے، کیونکہ رات کی یہ ساعتیں، یہ رمضان کی ساعتیں بہت جلدی سے گزر جانے والی ہیں۔ کتنے ہی رمضان ہماری زندگیوں میں آئے اور ہم شروع میں بات کر رہے ہوتے تھے کہ جی یہ مہینہ آگے اور پتہ ہی نہیں چلتا اور مہینہ گزر جاتا ہے۔ یہ 29-30 راتیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے بھی خاص طور پر آخری عشرے کی جو راتیں ہیں، چونکہ ان کے اندر ایک فضیلت والی رات موجود ہے، لیلۃ القدر، اس کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے اور کوشش کی جائے اگر اپنے نظم کو بدل سکے انسان کہ دن کے وقت آرام کر لے اور رات کے وقت اگر اس کو اس کے معاشی حالات اور اس کی صحت اور اس کے سماجی حالات اس کو اجازت دیں تو کوشش یہ کرے انسان کہ اپنے نظام الاوقات کو اس مہینے کے لیے تھوڑا سا تبدیل کر لے کہ جتنا وقت وہ آرام کرنا چاہتا ہے اس میں سے زیادہ حصہ وہ دن کے وقت رکھے اور تھوڑا حصہ رات کے وقت رکھے، باقی وقت وہ تلاوت میں، اللہ رب العزت کے سامنے نوافل کی صورت میں اور دعاؤں کی صورت میں اللہ کے سامنے جھکے۔ اور ایک اور اہم بات، ان راتوں میں جب ہم قیام کر رہے ہوں تو پوری امت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ امت عجیب آزمائش میں پڑی ہے، عجیب ابتلا کا وقت ہے، اس وبا کی وجہ سے پوری امت پریشان ہے، اور چونکہ رات کا آخری حصہ جیسے میں نے عرض کیا آپ علیہ السلام کی حدیث کے مطابق قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں جب، تو پوری امت کو یاد رکھیں، پوری امت کی پریشانی کو یاد رکھیں، اور اپنے لیے بھی اور اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اور مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت اس آزمائش سے ہم سب کو سرخرو کرے اور اس پریشانی سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی راتوں کو صحیح معنوں میں جتنا ہو سکے ہم قیام کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اس مہینے کے اوپر اور اس مہینے کے اوپر جو آپ علیہ السلام نے اور اللہ رب العزت نے جو انعامات مقرر کر رکھے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔